بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ بہت ہی پیارا سا ولاگ لے کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ بہت پسند آئے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیا کیجیے، انہیں کبھی کبھی آؤٹنگ پر لے کے جایا کریں۔ بچوں کے ساتھ پیار کرنا عین اسلام ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے تھے، تو اس میں بتایا گیا کہ اپنی اولاد ایک نعمت ہے، بچے اللہ کی نعمت ہے، اور ان کے ساتھ محبت اور ان کی حفاظت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچے جو ہیں وہ بچے اللہ کا ایک تحفہ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام بچوں سے محبت، شفقت، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور معاشرتی خوشحالی کا ذریعہ بھی۔ جب آپ بچوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، اپنے بچوں کی جسمانی، روحانی، ذہنی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ اپنے معاشرے کو ایک مفید فرد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھرانے کو ایک فعال رکن بھی، ایسا فرد جو معاشرے کے لیے باعث رحمت ہو، باعث زحمت نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے باعث زحمت ہوتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ مطلب وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے ان سے دور ہی رہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں غلطی جو ہے وہ بچوں کی نہیں ہوتی، غلطی والدین کی ہوتی ہے کہ ان کو ہم پراپر ان کی ذہنی اور ان کی جسمانی نشو و نما کا خیال نہیں رکھتے، ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ بچہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عزت بہرحال اس کی بھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو عزت سے پیش آئیں گے تو آپ کے بچے کل آپ سے بھی عزت سے پیش آئیں گے۔ اور اگر ہم اسلام میں دیکھیں نا تو جو ہے وہ آپ کو تاریخ بھری ہوئی نظر آئے گی کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بتایا کہ کس طرح سے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے نواسوں کو ماشاءاللہ کبھی کندھوں پر بٹھا لیتے، کبھی ان کی سواری بن جاتے۔ اور بڑے پیارا واقعہ ہے نا کہ جب ایک بار لے کر اپنے حسنین کو نکلے، حسنین کریمین کو، تو کہا کہ حسنین کریمین نے کہا کہ سب کی سواری ہیں، ہماری سواری نہیں ہے۔ تو کہا ایک کو دائیں کندھے پر بٹھایا، ایک کو بائیں، اور کہا دیکھو میں تمہاری سواری ہوں۔ پھر بچوں نے کہا کہ سب کی سواریاں تو آوازیں نکال رہی ہیں، ہماری سواری کی تو آواز نہیں ہے۔ تو باقاعدہ منہ سے آوازیں نکالی، پھر کہا سب نے باگیں پکڑی، ہماری باگ نہیں ہے۔ اپنی دائیں کی زلفیں حسن علیہ السلام کو پکڑائیں، اپنی بائیں کی زلفیں حسین بادشاہ کو پکڑائیں، اور کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہاری سواری کی باگیں ہیں۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ جب ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو امام حسین جو ہیں وہ پیٹھ پر، پشت مبارک پر بیٹھ کے، تو آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار جب آپ حسنین کو پیار کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، تو میں نے تو ان کو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں رحمت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، تو اس میں جو ہے تمہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر تم بچوں سے شفقت سے محروم ہو تو جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے بچوں کو کبھی کبھار لے کے جایا کریں۔ آپ کے حالات، آپ جس بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی آمدنی بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے، درمیانی ہے، جیسے بھی ہے، کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لیا کریں اور کبھی کبھار اپنے بچوں کو لے کر جایا کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے تو اپنے بچوں پر کھلے دل سے لگایا بھی کریں۔ بچوں کو کنجوسی ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے بچوں کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے، اس لیے بچوں کے معاملے میں کنجوسی مت کیا کریں۔ ان کو لے کے جایا کریں، ان کو اچھی اچھی جگہوں پر لے کے جایا کریں، ان کو اچھا کھلایا کریں، ان کو اچھا پہنایا کریں، کیونکہ آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں نا۔ کل آپ جیسے آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، کل آپ کے بچے انشاءاللہ جب والدین بنیں گے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے جو سیکھا ہوگا وہ وہی سلوک کریں گے۔ اور اپنے بچوں کو لے کے اس سے دیکھیں بچے خوش ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر ان کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ اور پھر وہ ویسے بھی تو کھیل کود تو بچوں کے لیے ہی ہے، پھر بچوں کے لیے ایک تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور وہ فریش ہو جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ جاتے ہیں کہ مل کے کھیلتے ہیں تو ان میں شیئرنگ کی عادت آتی ہے، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھیلنے کی، مل کر کھیلنے کی، مل کر بیٹھنے کی، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی عادت آتی ہے۔
اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب تعاون کرنا سیکھتے ہیں تو پھر وہ معاشرے میں جب قدم رکھتے ہیں عملی میدان میں تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی وہ ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرنے میں کام آتے ہیں، نہ کہ ان کی مشکلات بڑھانے کے کام آئیں۔ تو اس لیے بچوں کو لے کے جایا کریں ایسی جگہوں پر جہاں بچے خوش ہوں، جہاں بچے جو ہے وہ تھوڑی سی تفریح کر سکیں، اچھل کود کر سکیں، کھیل کود کر سکیں، اور ذہنی ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو۔ آج کل تو اتنی پیاری پیاری بچوں کے لیے گیمز اور اتنی اچھی اچھی ایکٹیویٹیز آئی ہوئی ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ویڈیو میں بھی بچے کس قدر خوش ہیں اور کس قدر ان میں ان کے چہروں پر ایک تازگی اور خوشگواری کا احساس ہے، اور وہ کس طرح ایک دوسرے کے کوئی بچہ آپ دیکھیں گے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ کسی کو دھکا دے رہا ہو، کوئی بچہ کسی کو گرا رہا ہو، کوئی بچہ کسی کو مار رہا ہو۔ جو بچے دوسروں کو دھکا دیتے ہیں، مارتے ہیں، ذہنی طور پر وہ بچے کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی وہ الجھنیں دور کرنی چاہیے اور ان کو ایک ایسا انسان بنانا چاہیے کہ کل وہ معاشرے کے لیے مفید ہوں۔ یہی بچپن میں ہی آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ بڑے ہو کر آپ کا بچہ کیسا انسان بنے گا۔ کیا وہ معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بنے گا یا معاشرے کے لیے ایک ناسور بنے گا؟ یہ جو ہے یہ آپ کے بچے کی عادات بتاتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں میں بچپن سے ہی اچھی عادات پیدا کریں کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھیں، مل کر کھیلیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ چھوٹی چھوٹی وہ کیا ہوتا ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ ان کو سکھائیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، اگر کوئی گر گیا ہے تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو ہمیں سکھانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ بچوں کو لے کر جاتے ہیں نا ایسی جگہوں پر جہاں بچے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اور ڈفرینٹ طرح کے وہاں پہ کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے آج دیکھیں یہ کھلونوں کے ساتھ کھیلیں گے، کل انہوں نے یہی کھلونے ہیں تو یہ سب کچھ ہماری زندگی کا حصہ نا۔ دیکھیں مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کل بچہ جب عملی زندگی میں آتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ آج وہ کھیل رہا ہے، کل اس کا یہ کھیل اس کے لیے کارکردگی بن جائے گا۔ تو ضرور ایسی جگہوں پر بچوں کو لے کر جایا کریں، بچوں کا خیال کیا کیجیے، بچوں سے پیار کیا کیجیے، اس لیے کہ بچوں سے پیار کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے، وہ سنت معصومین ہے اور حکم خدا ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کریں۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر آپ نہ صرف اپنے بچوں کو رنجیدہ کر رہے ہیں بلکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بھی بن رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور جب اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر نئے ہیں، اور لائک کرنا تو کمنٹ پیارا سا کرنا بالکل نہیں بھولنا۔